اپنے حقائق گھڑ لیتے ہیں، تو حقائق وہی ہوتے ہیں جو اصل میں حقائق ہوتے ہیں، اور ان کو بار بار دہرانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ یاد رکھے جا سکیں اور آپ لوگوں کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کچھ ایشو پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو مختصراً میں دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک سب سے پہلے جو پی ڈی ایم کی پیدائش اور این آر او جو پلس پلس مانگا گیا تھا، وہ کہ پی ڈی ایم کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کا این آر او پلس جو مانگا گیا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس کے بعد آج کل ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو بڑے محترم ہیں، ان کا کچھ نیب کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کچھ مختصر سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے اصل میں ہوا کیا، یہ پی ڈی ایم کی پیدائش ہوئی کیا، یہ میں آج آپ سے ذرا اس کانٹیکس میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ پیدا کیسے ہوئی۔ یہ پی ڈی ایم کو پیدا کیسے ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس کو پچھلے 4 ماہ میں جانا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کی پیدائش سے 4-5 ماہ پہلے پاکستان کو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن کے لیے، کیونکہ فیٹف کی جو گرے لسٹنگ ہے اس سے بچنے کے لیے اور دوبارہ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں سے کچھ چیزیں آپ نے پریکٹیکلی کرنی ہیں، کچھ لیجسلیشن کرنی ہے۔ لیجسلیشن کی مد میں جو پینڈنگ لیجسلیشن تھی وہ پارلیمان سے ہونی تھی، اس لیجسلیشن کے لیے آپ کو سینٹ میں اسپیشلی اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہیے۔ اس کے لیے جب اپوزیشن سے بات چیت شروع ہوئی تو اس بات چیت کے اندر فیٹف کے جو قوانین تھے، فیٹف چاہتا کیا تھا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فیٹف چاہتا ہے کہ آپ کے نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو، یعنی کہ احتساب ہو اور شفافیت ہو۔ جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، جو آپ کے قانونی معاملات ہیں، منی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اس کے اندر منی لانڈرنگ کرتا ہے، چاہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں، کرپشن ہے، تو اس کی پوری طریقے سے اس کے اندر شفافیت ہو اور اس کا احتساب بھی ہو۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ اس کے بدلے میں اپوزیشن نے، اور یہ وہی تقریباً 11 جماعتیں تھیں، اس میں سے چیدہ تو ان مذاکرات کا حصہ رہی، اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ہم سے صرف ایک ڈیمانڈ کی۔ فیٹف کے قوانین کے اوپر کوئی شاید نکتہ ادھر سے ادھر کرنے کی تو چیز ہو، فیکچولی تو اس کے اندر ان کا کچھ ان پٹ نہیں تھا۔ ہاں، ایک ڈیمانڈ اس کی تھی جو اس مسودے کی صورت میں ہمیں بالمشافہ پیش کی گئی، اور وہ یہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار این آر او پلس پلس کہہ چکے ہیں۔ اگر یہ آپ دیکھ سکیں تو اس مسودے کے اندر ایک ایک حرف، ایک ایک چیز انہی 11 جماعتوں کے جو سرخیل ہیں، 2-3 مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، جے یو آئی والے، یہ سارے ہیں جنہوں نے یہ مسودہ بنایا۔ یہ بھی کس دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسودے کے اندر کون کون سے مالدار پارٹیاں بھی ملوث تھی جن کو اس سے فائدہ ہونا ہے۔ اس مسودے کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے proposed amendments by PPP and PMLN in National Accountability Ordinance۔ اس کے اندر کوئی 34 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں نیب آرڈیننس کے اندر۔ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ امینڈمنٹس نیب کے اندر کر کے دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے، ساتھ بھی چلیں گے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ان گڈ فیتھ ان تمام ترامیم کے اوپر شک وائز ان کے ساتھ بحث کی، 3-4 دن سیشنز ہوئے۔ آج جو سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے سامنے بات نہ کرنا تو یہ جا کے ادھر بتا دے گا، یا فلانا بندہ نہیں مانتا، یہ ساری جو اس وقت باتیں گھڑ رہے ہیں، یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک شک کے اوپر ہم نے ان کو بتایا، اور ٹیکنیکل ٹیم بھی فیٹف کی بیٹھی ہوئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ایون نیب کے اندر آپ شک میں ترمیم کر سکتے ہیں جس کا کانفلکٹ نہیں ہوگا فیٹف کی ڈیمانڈ سے۔ لیکن یہ اب اس میں ذرا سے دیکھ لیجئے، اچھا یہ جو نیب قوانین کی ترمیم کے اوپر بھی ایک بات گھڑی جاتی ہے کہ جی نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قانون ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ جتنے قوانین ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں۔ ترامیم کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ترامیم 2 طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایک، پارلیمان وہ ترامیم کرے جس کا فائدہ سب کے لیے ہو،
جس کا بینیفٹ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ کرے، وہ ترامیم ہونی چاہیے، اور یہی وہ امانت ہے جو عوام نے اپنے ووٹ کی صورت میں اپنے نمائندوں کو دی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترامیم ڈرافٹ کی وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں۔ ایک ایک شخص جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں۔ ان کی ترامیم کیا ہے؟ یہ 34 ترامیم میں سے میں آپ کو صرف 4-5 بتاؤں گا، باقی یہ کاغذ آپ کے سامنے ہے، پہلے بھی سرکولیٹ ہوا ہے، میں آج بھی چھوڑی جاتا ہوں تاکہ وہ یادداشت صحیح رہے۔ ان 34 جو شقات ہیں، یہ ٹانکے جو ہیں، اس میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی جس کے پیچھے کوئی منطق بھی نہیں ہے، فائدہ ہے، بینیفیشریز آپ کو نظر آئیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کلاز کے پیچھے کون بینیفیشری کھڑا ہے۔ ایک کلاز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اپلیکیشن جو ہے نیب کے قوانین کی وہ 1999 سے کی جائے، 85 سے نہ کی جائے، یعنی کہ نیب کا قانون کا اطلاق 1999 سے پہلے کے ادوار میں نہ کیے جائے، یعنی کہ کمپلیٹ وائٹ واش۔ 85 والے غیر جماعتی انتخابات جہاں سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں چھانگا مانگا اور پیسہ شامل ہوا، وہ دور نکال دیں۔ اس کے بعد وہ جو میوزیکل چیئر تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی گئی وہ دور نکال دیں۔ وہ تمام دور وہ ہے جس کے اندر قرضے معاف کروائے گئے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کیا گیا، وہ سب ختم کر دیا جائے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے۔ 85 کے بعد یہ سب لوگ جو سیاست میں آئے، میرا آج دعویٰ ہے کہ 85 سے پہلے ان سب لوگوں کے اثاثے دیکھ لیں کہ ان کی بیلنس شیٹ کتنی تھی، اور 99 میں ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 99 سے ہماری بیلنس شیٹ شروع کریں، کیونکہ ہم نے جو 85 سے لے کے 99 تک کمایا ہے اس کو حلال کر دیں۔ تو جتنے کیسز ان کے اوپر ال گاٹن ویلتھ کے ہیں، غیر قانونی پیسہ اور اثاثہ جات بنانے کے ہیں، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ان کو معافی دے دی جائے۔ تو بھائی یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری شک کہ نیب کا جو افینس ہے، نیب کے اندر جو افینس بنتا ہے وہ 1 ارب سے نیچے کا نہ ہو۔ وہ اس سے نیچے جو کام ہے وہ ایف بی آر کو بھیج دیں یا کسی چھوٹے محکمے کو بھیج دیں۔ اب ان کے بینیفیشری دیکھ لیں۔ اب 1 ارب کا کیس اگر دیکھیں تو رمضان شوگر مل کا تقریباً 60 کروڑ کا کیس ہے، تو 1 ارب کا نہیں آتا جی، وہ بھی نیب سے چھوڑ دیں۔ رانا ثناء اللہ کے ایسٹس کا کیس ہے، وہ بھی چونکہ کوئی 40-50 کروڑ کا ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیں، کوئی چوری نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا ہے، جاوید لطیف کا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں، یہ تمام لوگ وہ بینیفیشری ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی یا سب سے بڑی جو چیز اس کے اندر تھی، جو اس قانون کے اندر بھی ڈالی گئی، اس مسودے کے اندر وہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا اس کے اندر بھی اس کلاس کے اوپر بہت زیادہ ان کا تھا کہ یہ شامل کی جائے۔ اور وہ کیا تھی؟ بڑی ایک معصوم سی خواہش، منی لانڈرنگ کو نیب کے اوفینس کے طور پہ ختم کر دیا جائے، کہ نیب ہے پبلک آفس ہولڈر کے لیے مینلی، یا اس کے ساتھ جو بھی لوگ ایسوسیٹ ہوں، پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ اس میں سے نیب میں سے نکال دیں۔ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ادارہ مین یہی ہے نیب کا، اس میں سے منی لانڈرنگ نکال دیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی صحافی کر لے، کوئی وکیل کر لے، کوئی بینکر کر لے منی لانڈرنگ، تو وہ بالکل اس کو تو مار دیں، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر کرے وہ تو منی لانڈرنگ کر سکتا ہے۔ بھائی یہ تو منطق یہی ہے ان کی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے؟ امیجیٹ امپیکٹ تھا، امیجیٹ این آر او تھا۔ اگر ہم اس مسودے کے اوپر دستخط کر دیتے تو شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ختم، آصف علی زرداری کے جتنے وہ جو فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں وہ سارے ختم، چودھری شوگر مل کا کیس ختم، خواجہ آصف صاحب کا جو ایسٹس کا کیس ہے ختم، فریال تالپور کے کیسز ختم۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری تھے ڈائریکٹ اس مسودے کے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بے نامی کی بھی تعریف بدل دی جائے۔ بے نامی کے اندر آپ کے بچے 18 سال سے جو بڑے ہیں اور آپ کی بیوی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو وہ بے نامی کی شک میں نہ آئے۔ اچھا یہ بھی بڑی معصوم سی چیز لگتی ہے کہنے کو، تو جی بڑی منطق ہے کہ وہ بے نامی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ٹیکس کے جو انڈیپینڈنٹ آدمی ٹیکس دیتا ہے، اگر میں اس کے نام اپنی لی ہوئی رشوت کی چیزیں کراتا جاؤں تو کیا وہ میرا بے نامی تصور نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ اب شہباز شریف کے اوپر کیا کیس ہے جو ٹی ٹی والا ہے کہ ساری ٹیٹیاں تو سلیمان شہباز اور حمزہ کے اس میں آئی ہوئی ہیں، 18 سال سے اوپر تھے، ان کو نکال دیا جائے تو بالکل ہو جائیں گے۔ بڑی معصوم انور مجید بھی تو بے نامی ہے کسی کا، اس کا نام نکال دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک کلاس تھی لمیٹیشن آف 5 ایئرس، کہ کوئی ایسا جرم، اچھا پاکستان کے کسی
قانون میں جو فوجداری ضابطہ قانون ہے PPC، اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے. آپ 5 سال پہلے کی چیز بھی تفتیش کر سکتے ہیں جب آپ کے نوٹس میں آئے. 10 سال، 20 سال، 30 سال، ایون 50 سال کی چیز بھی آپ تفتیش کر سکتے ہیں. ان کا مجوزہ یہ تجویز یہ تھی کہ آپ اس کے اندر سے 5 سال کی شرط ڈال دیں، 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے. اچھا، یہ کہ کس کو انارو تھا؟ یعنی کہ 5 سال اگر 2020 سے پیچھے جائیں تو یہ شروع ہو جائے گا 2015 سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اور وہ گیلانی صاحب کے جو 5 سال تھے شروع کے، وہ تو پکا NRO، ان کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے جو کیس آج تک آپ نے نہیں کھولا. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو اپنے شروع کے 2 سال تھے، وہ 3 سال 2 سال کا انہوں نے اس میں سے اس کو کلین چٹ دے دیا. تو یہ کہا کہ جی اس کو کمپلیٹلی آپ وائٹ واش کر دیں. نیب کے 12 آفینسز میں سے جو 12 آفینسز ہیں اس میں سے 5 آفینسز کو ڈیلیٹ کر دیں کہ وہ 5 آفینسز نیب کے آفینسز نہ رہیں. اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیکشریز ہیں وہ شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان، خورشید شاہ، جاوید لطیف، مریم نواز، نواز شریف، یہ سارے بن جاتے ہیں. پھر ایک فرمائش یہ تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو کلاز ہے اس کو بھی 5 سال پہ کر دیا جائے، یعنی کہ نیب کا کوئی پلی بارگین کی ہوئی ہے جس کو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال سے اس کو 5 سال پہ لیا جائے. نیب کے اندر سے انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس ختم کر دی جائے، یعنی کہ نیب کے جرائم کے اندر آپ باہر سے کوئی ثبوت نہ منگوا سکے، جس کا کیا مطلب ہے کہ لنڈن کے فلیٹوں کا آپ ثبوت نیب منگا کے عدالت میں پیش نہیں کر سکتی. یہ مختصراً وہ کلازز تھی جو ہمیں سامنے رکھی گئی. اس میں سے کوئی کلاز کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی ٹیم کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی. انہوں نے بڑی کوشش کی بارگین کرنے کی، نہیں ہو سکی، ان کو صاف انکار کر دیا گیا. تو اس انکار کے بعد وہ جو اپنی وہ ایک خفت تھی اس کو چھپانے کے لیے پھر یہ ایک نیا دھڑا PDM کا بنایا گیا. تو یہ تھی وجہ نزول کہ یہ PDM ہم پہ کیسے نازل ہوئی. عوام تو PDM کو تقریباً ریجیکٹ کر چکی ہے. لاہور والا جلسہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے دیگر جلسے بھی. یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہے. کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا آج بھی NRO کا ہے. اب اسی سے منسلک دوسری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ. وہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس کے ڈپٹی چیئرمین مانڈوی والا صاحب بارہا پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور ایک قرارداد بھی پیش کی گئی ہے کہ سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، ریکوزیشن کیا جائے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو سمن کریں گے اور کمیٹی کے سامنے لائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے. اب دیکھیے اس میں آپ لوگوں کو میں جج بناتا ہوں. بڑا سمپل سا، سب سے پہلے ایک پرنسپل، ایک اصول کی بات کرتے ہیں. اصول کیا ہے کہ میں اپنا آفس، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، عوامی آفس ہو، کوئی بھی آفس ہو، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب اگر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک امانت ہے. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں، اسپیشلی سینٹ کے انتخابات میں، کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے کے بل بوتے پہ آ جاتے ہیں. وہ جو بھی اس کی وجہ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب آپ آ چکے ہیں تو آپ کسی کی امانت لے کے آئے ہیں. آپ کا الیکٹورل کالج پروونشل اسمبلیز کی ووٹس کا ہوتا ہے، وہ لوگ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں، وہ منتخب کرتے ہیں. آپ یہاں قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں. مافیاز کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. آپ اپنے پبلک آفس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کے کیسز کی تفصیل میں جانا چاہوں. ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ان سے متعلقہ کسی کیس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ایک فورفیچر آرڈر آیا ہے. وہ فورفیچر آرڈر ہے، پروسیکیوشن نے وہاں پہ کچھ جا کے ایویڈنس پیش کیا، اس کی بنیاد کے اوپر کچھ شیئرز کو فورفیٹ کر دیا گیا. مجھے بتائیے کہ اگر آج اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی
पार्लियामान का मेंबर वो कोई भी जुर्म कर ले, कोई तहकीकाती इदारा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं समझता हूँ आपके साथ एक 489F का होता है, सिद्दीकी साहब आपसे पैसे लेके एक पार्लियामान का रुकन या कोई डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर पैसा लेके भाग जाए, आपको चेक दे दे, चेक बाउंस हो जाए, आप जाए FIR कराने के लिए, थानेदार के यार मैं तो FIR नहीं कर सकता क्योंकि कल तो वो मुझे समन कर लेगा सेनेट में, उसका तो इस्तेकाक मजरू हो गया है। तो ये क्या बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? ये क्या अपने आप को पाब्लो एस्कोबार समझते हैं कि वो भी तो जाके पार्लियामान में बैठ गया था कोलंबिया की, कि उसके बाद उससे कोई वो कोई सवाल ना कर सके। आपके ऊपर जो भी है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने अदालत में कोई चीज पेश की है, आपकी फोफीचर हुई है, आप उसको चैलेंज करें, आप उस अदालत के सामने चैलेंज करें, आपको कानून इसकी इजाजत देता है, आप हाई कोर्ट में चैलेंज करें। यहां रोज ये नहीं है कि नैब सारे काम ठीक करता है, नैब का कोई काम होता है गलत होता है, कोई ऑर्डर गलत होता है, अदालत में चैलेंज किया जाता है। अदालतें हमारी जिस तरह का जो भी वहां पे होता है मामला, वो सब आपके सामने है। जो गलत बात होती है उसके ऊपर पूरी ना सिर्फ उनको आपको रिलीफ मिलती है, इदारों की सरजनिश की जाती है, उनको सजा जजा का सिलसिला है। बट यू कैन नॉट यूज द सेनेट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। आप धमका रहे हैं इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं, ये हरगिज एक पार्लियामान के रुकन के शायान शान नहीं है। तो मैं ये बड़ा वाजे कर देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या हमारे अरकान पार्लियामेंट आपको इस तरह से इदारों की तस्दीक नहीं करने देंगे। आपने इजलास रिक्विजिशन किया है, 30 को हुआ है, अगर उस पर बहस होगी तो हुकूमती अरकान इसका भरपूर जवाब देंगे। हम समझते हैं कि तमाम इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए और उनको जो कानून में प्रोटेक्शन हासिल है वो मिलनी चाहिए। किसी भी शख्स को अगर उसने इस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अब एक छोटी सी आपको मैं मिसाल देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रुकने पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर केस किया गया। अब जो केस किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उन्होंने अपना पूरा 10 माह मुकदमा लड़ा। वो जाके इस्तेकाक कमेटी के सामने नहीं जा सकते थे कि जी मेरा तो इस्तेकाक मजरू कर दिया, जी मेरे ऊपर आपने मुकदमा कैसे कर दिया। आप अवामी नुमाइंदगान के तौर पे जवाबदेह हैं और यहाँ तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा किसी और फोरम के ऊपर, अदालत के अंदर हुआ है। अदालत के अंदर आपके ऊपर एक स्पेसिफिक एलिगेशन आया, उस एलिगेशन की बेस के ऊपर एक फॉरफीचर ऑर्डर हुआ, आप उसको वहाँ पे कंटेस्ट करें। तो इसलिए इनको इदारों को इनको इस चीज़ में ना लाइए और आप इसको मुल्क को बनाने के लिए वहाँ पार्लियामान में बैठे हुए हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो अपोजिशन का दोबारा से NRO++ मांगने का है, तो अभी तक तो नाकाम हो चुके हैं। ये किसी सूरत में भी, ये मैं छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार बात को दोहराते हैं कि जैसे शायद हमने ये डॉक्यूमेंट, कल मैं सुन रहा था वो मोहसिन रांझा साहब ने तो कहीं ये भी फरमाया है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिया था। तो मुझे इसमें बड़ी हंसी आई। मेरे पास आपके व्हाट्सएप भी हैं जिस पे आपने डॉक्यूमेंट्स मुझसे शेयर किए हुए हैं, तो फोरेंसिक करा लेते हैं, पता लग जाएगा किसने डॉक्यूमेंट बनाया था। बल्कि तो प्रिंटर भी मेरा ख्याल है वो कैलिबरी फ़ॉन्ट की तरह आपके किसी के घर से दरामद हो जाएगा जहाँ से ये सारे प्रिंट आउट्स करके बांटे गए थे। बहुत शुक्रिया जी। रशीद साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यहाँ पर इख्तियारात ये भी जाते हैं, छीन कर लिए जाते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात हैं वो FIA में चल रहे हैं और FIA को आप देते हैं। तो क्या अब आप समझते हैं कि इसके बाद जो मामला है वज़ारत का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो शेख साहब के पास होगा? देखें, जितनी वजारतें हैं उनके कंट्रोल उनके वज़ीरों के पास होते हैं। मुशीरान जितने भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और मेरी तो कानून के हिसाब से बड़ी पहले से क्लैरिटी थी कि वी आर एडवाइज़र। जैसे अगर आप एडवाइज़र हैं तो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं एडवाइज़र्स की, वो हैं एडवाइज़र्स टू प्राइम मिनिस्टर, और स्पेशल असिस्टेंट वो भी हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। आप किसी वजारत के मामलात के ऊपर मुशावरत कर सकते हैं। एग्जेक्टिव इख्तियार आपके आइन और कानून के मुताबिक और उसकी जो तशरीह की गई है वो वज़रा के पास है जो कि इलेक्टेड वज़रा हैं। तो इसमें तो ना मेरे बयान की ज़रूरत है, ना उनके बयान की ज़रूरत है और ना ही किसी कोर्ट के फैसले की ज़रूरत है। कानून बड़ा वाज़ेह है, तो इख्तियारात तो ज़ाहिर बात है हर वज़ीर के पास होते हैं और मेरे पास पहले भी कभी नहीं थे। ये आप लोगों ने फैलाई हुई थी कि मेरे पास कोई इख्तियारात है। माय फेवरेट सर। सर बगैर फीस के नहीं, मैं पहले ही बड़ी कम तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ।
آپ اس وقت پبلک عہدے میں بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے پوچھنا اچھا سر، ایک تو مجھے یہ آپ سے رائے چاہیے کہ جو شاملات زمین ہے وہ کسی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے انڈیویجولس کو، ایک تو یہ مجھے بتا دو۔ دوسرا یہ بتائیں، پرائم منسٹر کا گھر ہے 20-25 سال وہ ریگولر نہیں ہوا، اور پرائم منسٹر جب بنتے ہیں تو نہ صرف وہ ریگولر ہوتا ہے بلکہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان چینج ہوتا ہے، وہ والی جو جگہ ہے جہاں پہ پی ایم کا گھر ہے وہ زون 3 سے زون 4 میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں یہ کہاں، کس قانون میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے 20-25 سال یہ نہیں ہوتا؟ دوسرا آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی اور این آر او کے حوالے سے بات کی، پرائم منسٹر بھی آپ جو کہہ رہے ہیں 4-5 ماہ پہلے یہ ساری پی ڈی ایم ہوئی، پی ایم صاحب تو 2.5-3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں ہوئی۔ تو پرائم منسٹر کے پاس کون سا آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ کنوکٹیڈ اور جن کی سزائیں ہو چکی ہیں جو کورٹ میں ہیں ان کو وہ کس حیثیت میں اور کس قانون کے تحت این آر او دے سکتے ہیں؟ جی، میں آپ کو دوسرے سوال میں پہلے آتا ہوں۔ پہلا سوال آپ کا تھوڑا سا لمبا تھا، دوسرا سوال تو آپ نے کہا نا کہ کس قانون کے تحت پرائم منسٹر صاحب این آر او دے سکتے ہیں یا کنوکٹڈ آدمی کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ یہ میں نے بتا دیا۔ یہ وہ تجویز کردہ نہیں سنیں، یہ تجویز سر یہ قانون نہیں بنا، یہ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ این آر او انہوں نے مانگا اور ہم نے این آر او نہیں دیا۔ پہلے سے کہہ رہے ہیں جی، تو یہ کون سی پہلی ایفرٹ تھی؟ یہ اٹیمپٹ تو بار بار ہو چکی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز کے اوپر ہمارے کیسز کے اوپر دے دیں، اور کیسز کے اوپر کیسے مل سکتا ہے؟ یا تو آپ ایک ایگزیکٹو اختیار استعمال کر کے یا آپ قانون کے استعمال کر دیں۔ اچھا، مجھے ایک آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اور چیز بتا دیں، یہ پہلا قانون ہے این آر او کا۔ اس سے پہلے 2007 میں جو این آر او کا لفظ جہاں سے آیا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو جنرل مشرف نے کیا تھا، تو وہ این آر او اس کے بھی تو جو فائدہ مند انسان تھے جن کو فائدہ ہوا وہ کون تھے؟ وہ تو سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ تو اسی طرح سے یہ اس کی دوسری ایفرٹ تھی، اور اس کے کچھ خالق وہ تھے جنہوں نے وہ والا بھی ڈرافٹ کیا تھا، وہ آپ بھی ان کو بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا میرے بھائی جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں شاملات والا، تو وہ تو آپ کسی پٹواری سے پوچھنا پڑے گا، یہ سوال تو پٹواریوں والا ہے۔ میں ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے یہ جو آپ اسپیسیفک قانون کا پوچھ رہے ہیں نا کہ شاملات کی زمین ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی، یہ بڑا اسپیسیفک لینڈ کا ہے، میں نے کبھی لینڈ کی پریکٹس نہیں کی۔ وہ سر بالکل ہوگی نا، یہ تو لیگل پوائنٹ ہے، یا تو کسی عدالت سے فیصلہ لے لیں یا کسی سے مشورہ لے لیں۔ جو پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے بات کی ہے پراپرٹی کی، تو اس میں دو چیزیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بنی گالا کے اندر ایک صرف واحد گھر پرائم منسٹر صاحب کا نہیں بنا ہوا، وہاں بہت سارے گھر کی تعمیرات ہوئی ہیں۔ جب ان کے گھر کی تعمیر ہوئی، نہ ہی وہ پبلک آفس ہولڈر تھے، نہ وہ کس طریقے سے کسی چیز میں تھے۔ اس کے جو بنی گالا اور یہ اسلام آباد کے نواں اور یہاں کے جو ماسٹر پلان کو لے کے اگر 2007 کے بعد سے آپ دیکھیں تو کافی زیادہ لٹیگیشن ہو چکی ہے مختلف معاملوں کو لے کے۔ ایک لٹیگیشن آپ کو یاد ہوگا F9 پارک کے لے کے ہوئی تھی، جہاں پہ میک ڈونلڈس پارک بنا تھا۔ تو اس کے بعد بھی اس چیز کو ریگولرائز کرنے کے لیے، کیونکہ مجاز اتھارٹی سی ڈی اے کا بورڈ ہے جو ماسٹر پلان کو ریویو کر سکتا ہے، اسی ریویو میں ماسٹر پلان کے اندر پھر یہ F9 پارک کے اندر اس کو ریگولرائز کیا گیا تھا، کیونکہ ایک سٹرکچر پہلے بن چکا ہے۔ اسی طرح سے یہ نہیں ہے، یہ تو چلیں آپ کی خبر ہے نا، آپ خود بھی سمجھتے ہیں صحافت میں خبر کیا بنتی ہے۔ زونز کی جو ہے ماسٹر پلان کا چینج ہونا یا اس کو کرنا، یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ اسلام آباد میں جہاں تک تو زون 1 ہے اس کے تو بلڈنگ کوڈ ہر چیز بڑی واضح طور پہ ہے۔ آپ E11 سیکٹر میں چلے جائیں جو زون 1 میں نہیں آتا، وہاں پہ اسلام آباد کے مین سٹی والا بلڈنگ کوڈ کا نفاذ نہیں ہوتا، اور وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ اس فارمولے کے تحت نہیں ہوتی جو باقی مین اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے زون آ جاتے ہیں، باراکو کا علاقہ آ جاتا ہے، بنی گالا کا علاقہ ہے، یہ دوسرا سنجانی کا علاقہ ہے، یہ تمام ڈیفرنٹ زونز ہیں۔ اس کے لیے ماسٹر پلان کا مقصد ہے کہ بلڈنگ لاز بنے جس کے تحت وہاں پہ چیزیں جو ہیں ریگولرائز۔ ملکیت ایک الگ سبجیکٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ سی ڈی اے کا ریگولرائزیشن از بلڈنگ کنٹرول۔ بلڈنگ کنٹرول کیا ہے کہ آپ کا نقشہ و تعمیر کے مطابق پاس ہوا یا نہیں ہوا، اس میں میری عرض بڑی سمپل سی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کا اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کا یہ بڑا واضح موقف ہے، ہم اپنے آپ کو ہر وقت احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مقدمہ تو لے کے آئیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یا کوئی اگر سمجھتا ہے، آپ تو سوال کرتے ہیں، آپ کا تو کام ہے سوال کرنا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پوری ریگولرائزیشن ہوئی ہے اس میں کوئی بھی ان کو انڈیو بینیفٹ ملا ہے، تو آپ کے لیے عدالت کا فورم پیش ہے، آپ عدالت میں لے آئیے، کوئی شخص عدالت میں لے آئے، وہ
عدالتوں سے تو سب کو ہمیں اعتبار ہے, سپریم کورٹ لے آئیے, اسلام آباد ہائی کورٹ لے آئے, ہم بالکل حاضر ہیں, ہم پہلے بھی گئے تھے, دوبارہ بھی جانے کو تیار ہیں, تو اس میں بالکل کوئی دوسری وہ رائے نہیں ہے کہ کوئی ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. انور عباس گول سے شہزاد صاحب انور عباس بول رہے ہیں. اس سے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے وہ کہاں تک پہنچے, اور نواز شریف, الطاف حسین, راول وار اور دیگر پاکستان کے بہت سارے مطلوب افراد جو ہیں وہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں, ان کی واپسی کے حوالے سے آپ کی کوششیں کہاں تک پہنچی, جبکہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ان کی جلد واپسی کو یقینی بنائے. لیکن دو چیز ہے کہ جو قیدیوں کا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. قیدیوں کا تو ٹرانسفر ہو سکتا ہے, وہ ایک ایگریمنٹ تھا جو سسپینڈ ہوا ہوا تھا, دوبارہ سے ہو گیا. قیدی وہ ہوگا جو وہاں پہ سزا کاٹ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے سزا کاٹنا چاہتا ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پاکستان میں قانون کو درکار ہیں. اس میں دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, لیکن ریسیپروکل بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے. پروسیس ایکسٹریڈیشن کا ہے. نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے باقیوں سے, کیونکہ یہ سزا یافتہ ہیں, اور ایک پرمیشن اور معاہدے کے تحت یہ برطانیہ گئے تھے. اس پرمیشن کی کچھ کنڈیشنز تھی. ہمارا یہ ماننا ہے, اور یہ برطانیہ میں بھی کوئی شہری نہیں ہے, نہ ان کے پاس فی الحال ہماری اطلاع کے مطابق اسائلم ہے, یہ وہاں وزٹ ویزے پہ گئے ہوئے ہیں, اس کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے. ہم نے اس سلسلے میں برطانوی حکومت سے ان کی ڈپورٹیشن کا مطالبہ کیا ہے, اور وہ ڈپورٹیشن کا مطالبہ اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کے اپنے امیگریشن قوانین کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص جس نے ابھی سزا کاٹنی ہو, وہ کسی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن میں ہو, اور آپ کے ہاں جس ٹرمز کے اوپر وہ موجود ہو اس کی وائلیشن کرے, تو اس کو آپ ویزا کینسل کر کے ڈپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے مثالیں بھی پیش کی ہیں. ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈپورٹیز کی ایک فلائٹ کچھ عرصہ پہلے آئی ہے, اس سے پہلے 6 فلائٹس چارٹرڈ آ چکی ہیں ڈپورٹیز کی, اور اس کا ایک ہمارا معاہدہ بھی ہے یورپین یونین کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ 31 دسمبر کو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اس ڈپورٹیشن کی پالیسی کے تحت ہم نے کہا کہ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں, کیونکہ دیکھیے قانون کی نظر میں تو سابق وزیر اعظم, حالیہ وزیر اعظم یا ایک عام شخص سب برابر ہیں, سب کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے. یہ ویزا وائلیشن میں بھی ہیں, پاکستان کی عدالتیں بھی ان کو مان رہی ہیں, آپ ان کو ڈپورٹ کر دیجیے. اس کے اوپر برطانیہ کا جو ہمیں جواب آیا ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ جی بالکل ہم اس میں آپ کی جتنی بھی یہ لیگل پوائنٹس بھی ہیں, فیکچول چیزیں بھی ہیں, ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ان کے کیس کو ریویو کرتے ہوئے. ابھی ان کے کیس کا ریویو مکمل نہیں ہوا, میری اطلاع کے مطابق وہ ابھی بھی انڈر کنسیڈریشن ہے, اور اگر ان کا کیس ڈپورٹیشن کی مد میں آتا ہے تو وہ ڈپورٹیشن کے ضابطے کے تحت واپس آ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے ایکسٹریڈیشن کا. ایکسٹریڈیشن والے طریقے میں ہمیں وہ اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اس کے اوپر بھی کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ ڈپورٹیشن کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں ان کی واپسی کے لیے. تو دونوں کے اوپر ہمارا برطانوی حکومت سے رابطہ ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. نسیم صدیقی صاحب تک سے سر نیب کا اعلامیہ آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 12 ارب روپے ریکور کیے, جو کہ بہت ہی کم ہے, کیونکہ جو کرپشن آپ نے بتائی ہے وہ تو کروڑوں میں جاتی ہے. اور دوسرا یہ جو نیب ریکوری کرتی ہے تو بہت کم ریٹ ہے اس کا. دوسرا جب آپ کے پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اور جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے پروسیکیوٹرز بڑے ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں, تو جو نیب کو رقم ریکور ہوتی ہے اس میں سے آپ کچھ اچھے پروسیکیوٹرز ہائر نہیں کر سکتے تاکہ مقدمے جلدی سے نمٹے. اور لیکن دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو نیب کی ریکوریز ہوتی ہیں وہ نیب اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتی, وہ اسٹریٹ جاتے ہیں آپ کے جو کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ ہیں اس کے اندر. یہ بڑا اس کے اندر غلط فہمی بھی ہے کہ شاید نیب کوئی پیسے رکھ لیتا ہے یا اس کی کوئی پرسنٹیج ملتی ہے. وہ چیز خلاف قانون ہے, وہ نیب نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی رکھتا ہے, اور وہ پیسے وہ آپ کے سینٹرل اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرائے جاتے ہیں. نیب کا ایک اینول بجٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق ان کو بجٹ ملتا ہے. جہاں تک وہ ایک امبیلنس ہے جو پروسیکیوٹرز اور ڈیفنس کاؤنسلز کے بیچ میں ہے وہ بالکل ہے, اور کچھ کیسز میں تو بڑے واضح حد تک ہے. کاش حکومتوں کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے کہ وہ اتنے ہی اچھے ہائیلی پیڈ پروسیکیوٹرز رکھ سکتے جتنے ڈیفنس کاؤنسلز ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہائیلی پیڈ ہی وکیل اچھا کام کریں. کچھ لوگ جذبہ ایمانی سے بھی لڑ لیتے ہیں, لیکن یہ ایک پروسیس ہے, جوڈیشل پروسیس ہے, اس میں بھی بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے جو عام عوام چاہتی ہے کہ ریکوریاں بھی جلدی ہوں اور کیسز کا کنکلوژن بھی ہو, تو اس کے اوپر
हुकूमत तो ऑलरेडी हमारे टन्योर में एक दफ़ा नैब के एम्प्लॉज़ की इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल वो ऐसी नहीं हैं जो मार्केट कंपैटिबल होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती हैं।